اسی بات کو میں لیتے ہوئے چل رہا ہوں تو ایک واقعہ ایسا ہوا ہے کہ اس کے اندر جو معاملہ یہ ہوا تھا کہ اس کی شوہر نے، وہ پنجاب کا رہنے والا تھا اور لڑکی کراچی کی، تو انہوں نے کیا کہتے ہیں فون پہ طلاق دی، 2-3 طلاق، 2 طلاق دے دی۔ اچھا کوئی گواہ نہیں ہے جیسے بھی آپ نے کہا۔ اب اس میں سسٹم بھی ہوا تھا کہ ان کو اولاد بھی ہو گئی، مقصد کہنے کا۔ اب وہ کہہ رہا ہے کہ میں نے طلاق نہیں دی، میں رجوع کرنا چاہ رہا ہوں، جبکہ وہ خود کہہ رہی ہے کہ میں نے اپنے کانوں سے سنا، فون پہ کچھ بات ہوئی، طلاق پیار محبت میں دی نہیں جاتی، غصے میں دی جاتی ہے، تو اس صورت میں کیا کریں؟ اچھا دوسری بات یہ ہے کہ اگر ہم اچھا جو انہوں نے رجوع کیا، جو کہہ رہا ہے میں رجوع کرنا چاہ رہا ہوں، تو ابھی عدت ہے یا حمل ہے؟ حمل ہو گیا، ٹائم ہو گیا، لیکن اب وہ بزن ہے کہ میں کیا کہتے ہیں رجوع کرنا چاہتا ہوں۔ وہ اچھا اس کا معاملہ ایسا ہے کہ ان کی زندگی صحیح نہیں ہے، ان کے معاملات آپس کی بہت زیادہ خراب ہیں۔ وہ شوہر جو ہے نا وہ اس کو صحیح رکھا نہیں اس نے، مطلب ایک دلدل کی طرح زندگی گزر رہی ہے۔ تو وہ اس میں بھی کوئی شریعت کے اندر بھی ہمارے پاس نرمی ہے کہ عورت کو حق حاصل ہے کہ وہ ایسی صورت میں وہ کریں۔ دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ اسی لیے تو گواہوں کا مقرر ہے۔ اب ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے، میسیج میں جناب وہ طلاق دے دی، میسیج ڈیلیٹ کر دیا، ایک یہ کرتے ہیں۔ پھر کئی لوگ ایسے ہوتے ہیں زبانی طلاق دیتے ہیں لیکن ریٹن فارم میں نہیں دیتے، لکھ کے نہیں دیتے۔ اب وہ پھر کیا ہوتا ہے، اب طلاق دے دی، خود بھی رجوع نہیں کیا اور اب ریٹن میں بھی نہیں دی۔ اب ہمارے پاس ایسا کیس بھی آیا کہ وہ جناب وہ لڑکی کو طلاق دے دیے، اب وہ جناب جب کبھی عدت کے بعد وہ آگے نکاح کی کسی اور طرف رشتہ چلانے کی بات کرتے ہیں، یہ آ جاتا ہے کہ لگے یار تو میری نکاح میں ہے، میری بیوی ہے، تو آپ کیسے اس کا نکاح کر سکتے ہو؟ وہ کہتے ہیں تم نے طلاق دی۔ اپنے کا طلاق دیے تو ثبوت دو۔ نے پھر صاف لفظوں میں یہاں تک کہا کہ بھائی نہ میرے پاس تو رہی نہیں ہے نا، آگے بھی کسی اور کی نہیں ہونے دوں گا۔ اب جو کوئی رشتہ آتا یہ اس لڑکے والوں کے پاس پہنچ جاتا، بھائی میری بیوی آپ کہاں سے رشتہ لے کے گئے ہو؟ کہنے لگے اب حل بتاؤ۔ پھر ہم نے اس کو حل بتایا، ایک الگ مسئلہ۔ تو مسئلہ یہ کہ اس طریقے سے یہ ہوتا ہے کہ جب ہم ایک طریقہ کار کو فالو نہیں کرتے ہیں نا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے، پھر ہمارے لیے مشکلات پیدا ہوتی ہیں۔ ہم نے جلد باز، میرے پاس ایک کیس آیا، وہ کہنے لگا کہ میں گھر میں گیا، میری والدہ اور بیوی کا پھڈا ہوا تھا، تو میری والدہ بے ہوش ہو کے گری۔ اب مجھے پتہ نہیں تھا غلطی کس کی ہے، میں نے کیا کیا، اپنی بیوی کو طلاق دے دی۔ اب بیوی کو طلاق دے دی، بعد میں جب ہوش میں آئی، والدہ آئی، پھر معاملات سامنے ہوئے تو پتہ چل رہا ہے کہ بھائی کوئی اتنی بڑی بات ہی نہیں تھی۔ اب چکر لگا رہے، کبھی کسی مفتی کے پاس، کبھی کسی کے پاس۔ وہ ایک بندہ آیا، وہ اس کی بیوی کے ساتھ لڑائی ہوئی، بیوی نے کہا کہ میں تجھے طلاق دیتی ہوں۔ انہوں نے کہا یہ طلاق مرد کا حق ہے، یہ تیرے دینے سے نہیں ہوگی۔ اس نے یہاں سے فائر مار دیا۔ میں نے اس کو یہ کہا، میں نے کہا تمہاری بیوی انڈین ڈرامے تو فلمیں تو نہیں دیکھتی؟ کہنے لگی ہر وقت وہ اسی میں لگی رہتی ہے۔ میں نے کہا اسی لیے کیونکہ وہاں پہ چلتا ہی یہی ہے کہ بیوی طلاق دیتی ہے۔ تو اب یہ کیفیت ہے، تو یہ جب سمجھداری کا مظاہرہ نہیں کیا جاتا نا، پھر اچھا اب کال پہ دے رہے، اب کال ڈسکنیکٹ ہو گئی، اب اس نے نہیں سنی، اس نے بھی نہیں، اس کو بھی نہیں پتا۔ تھوڑی دیر کے بعد پتہ چلا کہ بھائی کال تو کٹ چکی ہے، اب اس نے سنا۔ اب یہ کہتا ہے میں نے طلاق دے دی ہے، یہ عورت کہتی اس نے طلاق دے دی، مرد کہتا ہے میں نے کچھ کیا ہی نہیں ہے۔ تو گواہوں کی صورت میں جو ہے نا یہ دونوں پھر پابند ہو جاتے ہیں، جھوٹ نہیں بول سکتے، غلط بیانی نہیں ہو سکتی۔ تو اب اگر جو آپ نے جو صورتحال بتائی ہے، اس صورت میں یہی ہے کہ اگر اس نے وہ یہ کہہ رہا ہے کہ بھائی میں نے اس کو طلاق دی ہے، تو یقینی بات ہے طلاق واقع ہو گئی ہے۔ اب وہ اگر عدت اس کی موجود ہے تو عدت کے دوران وہ رجوع کر سکتا ہے، اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، کیونکہ شوہر جو ہے نا وہ بولاتن احق برد سورۃ البقرہ میں اللہ نے شوہر نے طلاق دی ہے تو رجوع کرنا بھی شوہر کا ہی حق ہے۔ بیوی بھلے اس کو ناپسند کرے، ناگوار ہو، ہاں بیوی اگر شوہر کے پاس واپس نہیں جانا چاہتی، اس کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی، تعلق رکھنا چاہتی، تو شوہر کو تو حق رجوع حاصل ہے، تو وہ پھر خلا کا آپشن شریعت نے اس کو دیا ہوا، وہ پھر جناب وہ خلا کا مقدمہ دائر کرے، یا وہ علاقے کے یا خاندان کے معزز لوگوں کو بٹھا کے، تو یہ جناب اس کا حال یہ ہوتا ہے کہ اگر نہیں جانا چاہتی تو عورت اس کے پاس۔ ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے کہ وہ جناب عورت نے بیچاری کی زندگی لڑکی کی عذاب بنی ہوئی ہے، یا عورت نے مرد کی زندگی عذاب بنائی ہوئی ہے۔ اب وہ دوسرے لوگ ہیں نہیں خیر ہے، صبر کرو، پردہ صبر کرو، ایک حد تک کرو نا۔ اب وہ صبر کا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ اب وہ یہ کہتے ہیں بچوں کا کیا ہوگا، بچے الگ سے نفسیاتی ہو رہے ہیں، وہ بھی ایک عجیب سی جو ہے نا وہ اب نہ جناب وہ سکون کے ساتھ زندگی بسر کر پا رہے ہیں، نہ ایک دوسرے سے الگ رہ پا رہے ہیں، اور ساری دنیا جو ہے نا وہ ان کے لڑائی جھگڑے اور تماشے دیکھتی رہتی ہے۔ تو اس سے بہتر ہے کہ جدا ہو جاؤ دوستوں کی طرح، یہ والا جو ہے نا وہ معاملہ کر کے جو ہے نا وہ بندہ کر لے تو زیادہ بہتر رہتا ہے۔ پھر بچوں کی پھر ترتیب کا بھی یہی ہوتا ہے کہ آپس میں طے کر لیں کہ بھائی جب آپس میں سوچ سمجھ کے علیحدگی اختیار کریں گے تو بھئی ہمارے بچے کس کے پاس رہیں گے،
خرچے کی کیا ترتیب ہوگی، ملاقات کی کیا ترتیب ہوگی، یہ سب سے بہترین اور آسان طریقہ ہے۔